میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھی، کیا تھی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ کلیجہ چیرنے والے ہیں کہ ظالموں، میں نے نکاح کیا تھا، کوئی زنا تو نہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی، رشتے دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے، اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا گیا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین اوپینینز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے یا رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں نے چھین لیا ہے۔ جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ان سب سے ڈرایا جاتا ہے۔ کیا کریں وہ بیچاریاں؟ ایک باپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کے دو چار مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، ایک بہن کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی، نکاح کیا۔ یہ جن سو کولڈ غیرت مند لوگوں نے 4 لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام سر انجام دیا، اگر تم واقعی مرد ہو، اگر واقعی اتنے بہادر ہو، رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو، اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوئی ہیں، صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہوئی ہیں، اور تمہارا جرم صرف اتنا ہے، صرف اتنا کہ تم نے ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری سو کولڈ سوسائٹی کو اس فیصلے سے مسئلے تھے۔ تمہاری روح نہ کانپی؟ شرط یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہو، لیکن ایسے لوگوں کی ضمیر بھی کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ اس کی گھائل روح جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہی ہوگی کہ اللہ، تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ آپ نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا، آپ ایک انسان کے قاتل نہیں ہو، آپ نے انسانیت کا قتل کیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے رک جانا چاہیے۔ جس بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا ہے، اس سے میں نے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ نہ جانے اتنے کتنے کیسز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور آج بھی اگر ہم خاموش رہے تو کل بھی ایسے ہی بیٹیاں غیرت کے نام پر ماری جاتی رہیں گی، اور فرق صرف اتنا ہوگا کہ اگلی بار وہ بیٹی تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔